إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون منه ساعة ولا تستقدمون قل لا تسألون عما أجرمنا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ تمہارے خیال کے مطابق جو ہم نے جرم کیا ہے اس جرم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جن برائیوں کا تم ارتکاب کرتے ہو ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا آپ ان پہ واضح کر دیں کہ ایک دن ایسا ضرور رہے گا جس دن ہمارا رب تمہیں اور ہمیں جمع کر لے گا
ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اس دن وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ نہایت عدل سے فیصلہ کرتا ہے اور حقیقت حال سے بھی وہ آگاہ ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ ان سے یہ بات واضح کر دو کہ تم نے جو اللہ کے شریک بنا کر اللہ سے اختیارات میں ملا رکھے ہیں، ذرا مجھے بھی تو وہ دکھاؤ نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر خود ہی کہا کہ اے نبی آپ ان پہ واضح کر دو کہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کائنات کی تخلیق میں اور نہ کائنات کی تقدیر میں کوئی شریک نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ ایک اللہ ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، جو آپ کی پیروی کریں گے ان کو آپ یوم محشر اور جنت کی بشارتیں سنائیں گے، اور جو آپ کی اتباع سے انکار کریں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، انہیں آپ یوم محشر اور جہنم کے عذاب کی سختیوں سے ڈرائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ہم آپ کو یہ پہلے بتا دیتے ہیں، یہ آپ کی ساری کوشش کے باوجود اکثریت جو ہے نا وہ پھر بھی نابلد رہے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ بطور استہزاء کہتے ہیں وہ کب آئے گی قیامت بھائی؟ وہ جو تم بتا رہے تھے قیامت آنی ہے، کتنے دن ہو گئے ابھی تک تو آئے گی، کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو ہمیں کوئی تاریخ ہی بتا دو کہ مہینہ 2 مہینے بعد آ جائے۔ فرمایا کلکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ، فرمایا ان کو یہ بتا دو کہ اس کا مکمل علم تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، اور جس دن وہ مقرر دن آ جائے گا لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، پھر ایک لمحہ کے لیے بھی تم نہ ادھر جا سکو گے نہ ادھر جا سکو گے، پھر تمہیں آگے پیچھے ہونے کی طاقت ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ پر یہ واضح کر دوں کہ ان 2 بچوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ الماری اس جمعے چل پڑے، اور جب میں آیا تو بڑی اچھی طریقے سے چل بھی رہی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو مجھے منظور ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اس میں میری اور آپ کی آزمائش ہی ہو۔ ویسے تو ہمیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ایمان کو اتنے پختہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہم کسی امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور معبودان باطلہ کی نفی کرتے تھے۔ فطرت کی دعوت دیتے تھے اور آباء و اجداد کی رسومات سے منع کرتے تھے۔ کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ ان دونوں باتوں کو، آباء و اجداد کی گستاخی اور ان کے جھوٹے بتوں کی توہین خیال کر کے کہتے تھے کہ تم مجرم ہو، تم نے جو آباء و اجداد کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے اور دن رات جو تم ان خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو، ان کی مذمت کرتے ہو، یہ جرم ہے بڑا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ آپ تو توحید کی دعوت دے کر دیکھ لیں، یہی کہتے ہیں کہ تم بڑے گستاخ ہو، تم بڑے گستاخ ہو۔ میرے بھائی، قرآن پڑھو، میرے اور آپ کے کہنے سے یہ بات سے نشین کر لیں، اللہ رب العزت نے جس کا جو درجہ مقرر کر دیا ہے وہ میرے آپ کے کہنے سے نہ اس میں بال کے برابر اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ بال کے برابر کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا وقار، احترام، عزت، مرتبہ وہی رہے گا، لیکن ہم میں سے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ٹھہرائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ اے پیارے نبی، آپ ان کو بتا دو، قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، بھئی تمہارے خیال کے مطابق ہم نے جو جرم کیے ہیں نا، ان جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا جواب ہم دیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے نا، ہمارے بھائی نا، بعض انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ رواداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ رواداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے لگا ہے انہوں لگا رہن۔ ایسے نہیں میرے بھائی، یہ رواداری نہیں ہے، یہ بیزاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیزاری ہے۔ ایسا نہیں کہ جو جہاں لگا لگا رہنے دو، پہلے اس کو دعوت دینی ہے، دعوت کا حق ادا کرنا ہے، جب نہیں مانے گا تب جا کر کہنا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم۔ پھر ہم نے کہنا ہے کہ بھئی تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے لیے ہے، اور ہمارا تمہارا اب جھگڑا کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ کب کہنا ہے؟ جب آپ نے اور میں نے دعوت کا حق ادا کر دینا ہے۔ اور اگر ہم دعوت کا حق کی ادا نہ کریں، ہم کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ چلو ادھر کو ہوا چلے جدھر کی نہیں، ایسا نہیں ہے، رواداری نہیں ہے۔ اگر اسلام میں رواداری ہوتی تو یقین جانیے پورے عرب کی سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی مخالف نہ ہوتا، ایک بھی مخالف نہ ہوتا۔ یہی تو ان کا مطالبہ تھا۔
مشرکین عرب کا یہی تو مطالبہ تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی توحید کی دعوت پر کوئی اعتراض نہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں بلا شک پوجی جائے، اس کی عبادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ جو ہمارے معبود ہیں نا ان کو کچھ نہ کہیں، آپ یہ نہیں کہ نام و ذمت کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کی. اس لیے جب تک آپ شرک کا رد نہیں کریں گے توحید کی دعوت مکمل نہیں ہوتی. جب تک آپ بدعت کا رد نہیں کریں گے سنت کی دعوت مکمل ہوتی ہی نہیں. تو میرے بھائی اس آیت سے یہ دلیل لینا کہ جو جتنے لگا ہے انہوں لگا رہن دیو یہ درست ہے نہیں. فرمایا ان کو یہ بھی کہہ دو کہ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو برائیوں کا ارتکاب تم کرتے ہو ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اب قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اب ان سے باز پرس کرنا یہ میرا کام ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یاد رکھو دنیا میں اگر ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ اپنی ضد اور ہمدردی پہ اڑے ہوئے ہو، آپ بھی دلیلوں پہ دلیلیں دیے جا رہے ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ کوئی دن ایسا آئے گا ہی نہیں جس دن فیصلہ نہیں ہوگا. اور جو میرے بھائی ہیں نا ہمارے نوجوان کچھ نسل جو ملحد ہوتی ہے، یقین جانے اگر وہ صرف اسی سوال پر غور کر لے نا کہ بھئی دنیا میں ہر بندے کو انصاف نہیں ملتا، ایسا ہی ہے نا، بلکہ 50% سے زیادہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملتا، اور اگر آخرت بھی نہیں ہے تو پھر وہ 50-60% لوگ جن پہ ظلم ہوا ہے ان کے لیے تو پھر جو ہے ان کی داد رسی کرنے والا تو پھر کوئی نہ ہوا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو چاہے سو کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، ان کو کہہ دو قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا، پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ نہایت عدل سے فیصلہ کرنے والا ہے اور علیم. یہاں نا ان آیات میں اللہ کی 3 صفتیں آئی ہیں اور ان پہ ہم نے آج غور کرنا ہے. ان میں ایک آئی ہے علیم. علیم کا مطلب یہ کہ وہ حقیقت حال سے بھی آگاہ ہے. دنیا کا کوئی جج ایسا نہیں ہے جو حقیقت حال سے ہر وقت آگاہ ہو، وہ تو ظاہری دلائل دیکھتا ہے. مجرم 100% مجرم ہے، لیکن گواہ کے بیٹھ جانے سے مجرم بری ہو جاتا ہے. جج کو تو نہیں پتا کہ حقیقت حال ہے کیا ہے، لیکن وہ جو جج ہے نا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ حقیقت حال سے بھی آگاہ ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی مجرم کسی گواہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ مالک اس ہاتھ کو زبان دے کر پوچھ لے گا کہ بتا تو نے یہ ظلم کیا تھا کہ نہیں. وہ مالک اس آنکھ کو زبان دے کر پوچھ لے گا کہ اے آنکھ بتا تو نے یہ جرم کیا کہ نہیں. پھر اس کے بعد کہا قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ،
فرمایا ایسا کرو، جن کو تم نے اللہ کی شریک بنا لیا ہے نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کائنات بنانے کے بعد پھر اللہ نے کام تقسیم کر دیے، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا، کسی کو بیٹیاں دینے والا بنا دیا، کوئی بارش کسی کے ہاتھ میں بارش دے دی، کسی کے ہاتھ میں رزق دے دیا، وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ پتھر کے مجسمے جن کو تم پوجتے ہو، یہ سنگ مرمر پہ لگے ہوئے، مزاروں پہ لگے ہوئے سنگ مرمر کے ٹکڑے جن پہ تم ناسیہ فرسائی کرتے ہو، ان کے اوپر اگر گرد و غبار گر پڑے، کسی اور کو نفع یا نقصان دینا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر لگے ہوئے سنگ مرمر کی جو شیٹیں ہیں، سلیٹیں ہیں جو سنگ مرمر کی، ان کے اوپر سے پڑی ہوئی گرد و غبار بھی اٹھا نہیں سکتے، دکھاؤ ذرا۔ پھر اللہ نے خود کہا کلا، ہرگز نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ اب پہلی صفت تھی علیم، اور دوسری صفت ہے عزیز، اور تیسری ہے حکیم۔ اب اگر اللہ رب العزت نے کائنات کو بنا کر یہ انتظام و انصرام تقسیم کر دیا ہے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے کام نہیں کر سکتا نا وزیر اعظم اکیلا، اس لیے وہ مختلف منسٹروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ بھی ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ عزیز نہیں ہے، کیونکہ جو محتاج ہے، جو اکیلا کر نہیں سکتا، وہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ وہ عزیز ہے، عزیز کا مطلب غالب ہے، وہ تو سارے کام اکیلا کر سکتا ہے۔ علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ سمندر کی تہہ کے نیچے ایک مچھلی کا بچہ ہے، اسے خوراک دینی ہے، وہ تو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، اسے علم ہے کہ فلاں غار کے اندر، پہاڑ کی فلاں غار میں ایک چونٹا ہے، اس کو میں نے وہاں اس کی غذا پہنچانی ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہاں ہے، اور اس میں قدرت بھی ہے، وہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ علامہ جواہر العلوم طنطاوی نے نا بڑی بات، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں نا قرآن کی تفسیر کم ہے، سائنس زیادہ ہے، لیکن بہرحال ایک خدمت ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ نا یہ جاننے کے لیے کہ یہ سمندروں کے اندر، یہ سمندر کے اندر جو اتنی مخلوق ہے، اس کو خوراک کیسے ملتی ہے، وہ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک چھوٹا سا پرندہ اسے پرواز کرتا دکھائی دیا۔ اب اس نے اپنی کشتی کو وہاں روک لیا کہ یہ چھوٹا جو پرندہ ہے، سینکڑوں میل ادھر پانی ہے، سینکڑوں میل ادھر پانی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سینکڑوں میل تک خشکی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا پرندہ، اس کو اللہ خوراک کیسے دیتا ہوگا؟ اپنی کشتی روک لی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بڑی سی مچھلی نے اپنا منہ اوپر کو کیا اور اپنے منہ کو کھولا، دانت اپنے نکالے، اور وہ جو پرندہ پرواز کر رہا تھا وہ جھٹ سے اس کے منہ پہ بیٹھا اور اپنی چونچ سے اس کے دانتوں سے ذرات نکال کر کھانے لگا، اپنی چونچ سے اس کے دانتوں سے ذرات نکال کر کھانے لگا۔ وہ علیم بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہے، اور اگر وہ سارا نظام چلا نہیں سکتا تو پھر وہ عزیز
نہیں ہے، پھر وہ علیم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ علیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، آگے کا حکیم۔ اور اگر اس کے بعد اسے کسی مشکل میں ضرورت پڑ جائے، کسی مشکل میں ضرورت پڑ جائے، تو اگر وہ دوسرے سے پھر مشکل کے حل کے لیے درخواست کرے، پھر وہ حکیم ہوا ہی نہ، پھر وہ کائے کا حکیم ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے راستہ تنگ ہے، مجھے واپس آنا، راستہ آگے تنگ ہے، مجھے کسی کی مدد لینا پڑے گی، پھر وہ حکیم کیسے ہوا؟ حکیم تو وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے میرے بھائی جن کو مشکل کشا کہتے ہیں، اتفاق کی بات ہے، یہ رب کا کام ہے کہ رب نے دکھایا جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں وہی مشکلات میں پھنسے، کیوں شاہ؟ جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں وہی مشکل میں پھنسے، حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، ان کو نہ پھنسا تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے ان کو مشکل کشا کہنا ہے، اللہ نے ان کو ہی مشکل میں پھنسا دیا کہ دیکھو وہ غور کرو عقل کے اندھو، وہ تمہارے لیے مشکل کشا کیسے ہے، وہ تو خود مشکل میں پھنس کر اپنی مشکل کو حل نہ کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا شان ہے، بہادر جنگجو، ساری زندگی میدان کارزار میں گزر گئی، لیکن مسجد کے دروازے کی اوٹ میں چھپا ہوا ایک مجرم، ایک موذی، اس کی تلوار کو نہیں روک سکا، اس کی تلوار کے وار کو نہیں روک سکا۔ یہ وہی حضرت علی ہے جنہوں نے خیبر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں، لیکن یہ وہی حیدر جو خیبر کا قلعہ نافتح ہونے والے کو جس نے فتح کیا، اور آج اپنی ہی مسجد کے دروازے کی اوٹ میں چھپے ہوئے ایک مجرم سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں، اور یہی حال میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند دن کے بعد گلیوں میں کوچوں میں ہمارے مولوی بھی ان کے مولوی بھی یہ واقعات بیان کریں گے۔ میں تو صرف واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں آپ کو صرف قرآن کی آیت کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حکیم کی یہ نفی ہے، یہ مشکل کشا کی نفی ہے کہ وہ خود مشکل میں پھنس جائے۔ سچ بتاؤ، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ ہوتا کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ غداری کرنی ہے، جاتے؟ یقین جانو، پڑھ کر آپ دیکھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ منزل بمنزل جہاں پڑاؤ ڈالتے وہیں سے کوفہ سے آنے والے سے پوچھتے کہ بتاؤ وہاں کا کیا حال ہے، لیکن چونکہ مشکل کشا نہیں تھے، پہلے خبریں آتی رہی کہ حالات بڑے سازگار چلے چلتے گئے، حکیم نہیں تھے نا، مشکل کشا نہیں تھے، لیکن آگے رہتے پھنس گئے۔ اس لیے میرے رب نے 3 صفتیں بیان کی ہیں توحید کے سلسلے میں، ایک علیم، ایک عزیز، ایک حکیم۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔